تو آپ کبھی بھی نہیں تھے اور آپ نے کل کے سیشن میں بھی کہا تھا، اور لیکن سر آپ نے کبھی بھی اپنا روڈ میپ کلیئر نہیں کیا، مطلب پورا پلان نہیں بتایا، اور چاہے اب سر آپ بتا دیں، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو آپ اس کو شارٹ مت کیجیے گا. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اونلی آپشن ہے، باقی جو ہے وہ باقیوں سے تو بہتر ہے نا وہ. تو سر آپ اپنا روڈ میپ کلیئر کریں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ نیہا. بیٹا دھیان سے سنیں. As soon as I praise any one of these people, let alone any good or bad person, anyone, I recognize. جیسے اسرائیل کے اندر ایک بہت اچھا پرائم منسٹر آئے تو آپ اس کی تعریف کریں گی؟ نہیں. کیوں نہیں کریں گی؟ وہ باقیوں سے تو اچھا ہی ہوگا نا. ان کا مقصد صحیح نہیں ہوگا. یا ان کا کوئی مقصد اور ہے نا. بیسکلی وہ اچھا آدمی ہوگا نا، مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. یس. جی. ہاں تو سو وی ہیو اے سینس آف کہ ان کا مقصد کیا ہے. حالانکہ وہ بتاتے تو نہیں ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں یار ہم نیک لوگ ہیں، بس لیو اینڈ لیٹ لیو کے اوپر رہ رہے ہیں. بائی دا وے پچھلے 2022 ہے، پچھلے 32 سال سے تو ان کے لبرلز اور لیفٹسٹ جیت رہے ہیں الیکشن. وہ تو کہتے ہیں یار ہر ایک کے لیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ان کی تو رائٹ ونگ، ان کے مولوی رہبائز تو جیتتے ہی نہیں الیکشن، جو کہتے ہیں اہل یہود کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کے لیفٹسٹ لبرل پرائم منسٹر سے، بینجامن نتنیاہو سے، یہود براک سے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ تو سر ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے؟ جو فلسطینیوں کے پاس آپشن ہے وہی ہمارے پاس بھی آپشن ہے نا، کہ بھیا نظام صرف اللہ کا. بس رسول اگر آپ شہباز شریف ہو یا محمد علی ہو، کوئی بھی نام ہو، عمران خان ہو یا جو بھی ہو، آپ اور میں ہم سب ایک ہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یار اللہ کے قانون اپلائی کر دیں. تو آپ جو بھی ہوں، آپ نکٹے حبشی ہوں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ تو حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے راستے پہ لے کے چلے گا بس اس کے پیچھے چلیں گے ہم. دیٹس اٹ. روڈ میپ کی کیا ضرورت ہے؟ سیرہ سے بڑا روڈ میپ کیا ہے ہمارے پاس؟ سننا سے بڑا سیرہ تو چلو ایک ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس. سننا سے بڑا روڈ میپ کیا ہے؟ سننا از ناٹ ہسٹوریکل ڈیٹا. سننا از دا سائیکالوجی آف اے مسلم. نبی علیہ السلام نے اپنی سننا ریکارڈ کروا کے تمام مسلمانوں کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کٹ دے دی ہوئی ہے. سو یو ٹیل می. It doesn't take a rocket scientist to know who's calling the shots, right? چھوڑیں عمران خان ہو یا جو بھی ہو، زرداری ہو، I don't care. Why do you think I'm way more against Jamaat Islami than I am against PTIs and all of that? Because these people are confusing Muslims way more. Okay, they actually give this little escape route to more Muslims کہ ہاں اسلام بھی ہو جائے گا اور یہ ڈیموکریٹک پارلیمنٹ اینڈ سینٹ اینڈ کیبنٹ بھی چلے گی ساتھ ساتھ. اس سے بڑا کوئی طاغوت ہو سکتا ہے کہ یو پٹ طاغوت. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام کے نام پہ آئیں گے. جو لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے ان کو میں طاغوت نہیں کہتا. I mean, they believe in their own system. It's okay, I get it. I respect that. But if you call yourself a Muslim and say, we're going to come up with a totally different strategy to run the governance system, the governance system is the most critical system. نبی اسلام کا جسم مبارک ابھی دنیا میں ہی تھا اور خلافت نامینیٹ کر دی گئی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ خلافت کے حارث تھے نعوذ باللہ، سعد بن عبادہ یا ابو بکر صدیق اور عمر خطاب، جن کے یہ آپس میں ڈائلاگ ہوا. دے نیو کہ گورننس سے زیادہ کرٹیکل ایک سیکنڈ بھی آپ خلافت کے مطلب اللہ کے نظام کی گورننس کے ڈیسیژن میکنگ کے پیڈسٹل کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے کہا کہ ام الخبائث، اگر عدم الخلافہ ہوگی تو ام الخبائث کھل جائے گی، خباثت کی ماں کھل جائے گی، پھر بچے دے گی اپنے، ہر قسم کی خباثت کھلے گی. سو I'm not saying کہ خلافت، اب دیکھا خلافت کے پیچھے نا بیٹا جو سائیکالوجی مسلمانوں کو بنائی گئی نا، وہ پتہ کیا ہے کہ خلافت آ گئی تو اوئے ہوئے ہوئے گھر گھر میں مولوی شلوار قمیضوں ٹبر والے گھس جائیں گے اور عورتوں کو زبردستی برقعے پہنا رہے ہوں گے، باہر نکلتے کوڑے لگ رہے ہوں گے، ہر چوک کے اوپر کوئی نہ کوئی چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا جس کو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہوگا چوری کی ہے کہ نہیں، بس الزام لگے گا کافی ہے، اور گردنیں اڑائی جا رہی ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ اور عورتوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اور ہر بندے نے ایک ایک لوٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوگا اور پیدل واک ہو رہی ہوگی ادھر سے ادھر، کھلی ڈلی شلوار قمیضوں اور لمبی لمبی داڑیوں اور موٹی موٹی توندوں والے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. یہ لوگوں کے درمیان ذہن میں خلافت کا نقشہ ہے، سائیکولوجیکل میپنگ کی گئی ہے. یو تھنک دس از اے فلوک، دس از دا چانس؟ نو اٹس ناٹ. ایوری ون ول بی ٹیررائزڈ. کوئی بندہ کسی سے سیدھی بات نہیں کر سکے گا، کوئی ہر بندہ مؤدبانہ طریقے سے فصیح اردو کے اندر ان سے بات کرے گا، ان کو آیتیں نہیں سنائے گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی.
You think this is what khilafat is? Exactly opposite. Exactly opposite psychology ہے خلافت کی. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, ہمیں جانتے بوجھتے ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ ساری باتیں, وہ بتائی نہیں گئیں ان بابوں نے, اسپیشلی ان مولویوں نے, جو کہ صحابہ اکرام کے دور میں عام انسان کا لائف سٹائل کتنی لبرٹی اور اوپننس کے ساتھ وہ لائف گزارا تھا. یہودی یہی اسرائیل والے یہودی, ان کے ککڑ دادا اپنے تمام تر گھر چھوڑ کے, تمام یورپ کو چھوڑ کے, یہ بھی روم اور گریس میں رہتے تھے, یاد رکھیے گا, یہ سب کے سب بھاگے ہوئے تھے, یہ سب بھاگ کے مدینہ آ گئے تھے. خود کہتے ہیں کہ ہمارا 3000 سال کا خوبصورت ترین سب سے آسان لائف ہم نے, سب سے اچھی لائف ہم نے وہ 800 سال کی مسلمانوں کے اندر گزاری. They call it the golden years of Judaism. ان کو پوری کی پوری لبرٹی دی گئی تھی. آپ یہاں پہ گزار کے دکھائیں, کسی یہودی چھوڑیں, کوئی بریلوی گزر کے دکھائے دیوبندی کی مسجد کے اندر سے, یا کوئی شیعہ گزر کے دکھائے سنی مسجد کے اندر سے, یا آپ سنی نماز پڑھ کے دکھائیں کسی امام باڑے میں. We know this is why people are afraid کہ شریعہ کی بات نہ کر دینا, خلافہ کی بات نہ کر دینا, اور لوگوں کو ڈرائے ہوئے ہیں, لوگ کر نہیں سکتے خلافت کی بات. That's why I'm saying کہ روڈ میپ اس پرابلم کے سلوشن کے اندر سے نکالیں گے آپ. سب سے پہلے انٹلیکچوئل لبرٹی دیں گے مسلمان کو, کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی پروو کر کے بتاتا رہے کہ بھئی کہاں غلطی کر رہے ہیں, کون جو بھی اسلام کے نام پہ بات کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل یا اسلام کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل وارفیئر کے سولجرز پہ سولجرز تیار ہو رہے ہوں, کیونکہ جیسے ہی آپ نے خلافہ یا اللہ کی بات کر دی, اللہ کا نظام, تو اس وقت جو لوگ ریپرزینٹیٹیو ہیں نا اللہ کے نظام کے, آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ, او مائی گاڈ, میرے سے زیادہ مطلب آئی ریپرزینٹ دیٹ ریپلشن, کہ جب میں یہ نامینیٹڈ مولویوں کو دیکھتا ہوں نا, جو گورنمنٹ کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ آتے ہیں, اور کیمرے میں ان کا منہ بہت دور آ رہا تھا, زوم فوکس آؤٹ ہو رہا تھا, کیونکہ ان کی ٹون جو ہے نا وہ کیمرے سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک منافقانہ سی اسمائل لے کے عجیب و غریب قسم کی ٹون کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کبھی زندگی میں اس نے کبھی سوچا نہیں کہ سوچتے کیسے ہیں. بس وہ ایک خاص ایک بھویں تنی ہوئی ہوں گی, غصے میں چیخ رہا ہوگا, ہر بندے کو کافر کہنے کی جسٹیفیکیشن اس کے پاس ہوگی, اور سزاؤں کی باتیں کرے گا. کبھی بھی کسی کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کی, اس کو خیر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی سائیکالوجیکل ڈسپوزیشن کیا تھی, صحابہ اکرام کی کیا تھی, اور جان کے صحابہ کی وہ والی باتیں کوٹ کرے گا جس میں حد نافذ کی گئی ہے, وہ والی باتیں کبھی کوٹ ہی نہیں کرے گا. آپ کسی مسجد میں نکال کے دکھائیں, پچھلے 50 سال میں ایک مولوی صاحب کی مسجد میں دکھائیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے لبرٹی دے رہے تھے ایک عام آدمی کو, کس طریقے سے ہر بندہ کھلے عام اوپن کرٹیسزم کرتا تھا اپنے گورنر کی. یہاں تک کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو تھا نا اسلام میں, کمپلینٹ مینجمنٹ, اس کے بارے میں خالی 1 یا 2 جمعوں کے اندر پوری امت کی ٹریننگ ہو جائے کہ صحابہ ان کے بارے میں, گورنرز کے بارے میں کمپلینٹ کیسے ہینڈل کرتے تھے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہیں یہ ہے خلافہ. یہ تو مائکروسافٹ, نیسلے اور کوکا کولا کی کمپنی میں بھی اس لیول کے اوپر کسٹمر سروس نہیں دی جاتی جس طریقے سے خلافہ کے اندر گورنرز سرو کر رہے تھے اپنی they were serving their people. وہ اصل میں سرونٹ کے لفظ کو پہچان گئے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ پاکستانی ہوں یا جو بھی ہوں, جتنے بھی مسلمان ہیں, جیسے ان کو کوئی پوزیشن پہ ڈالتے ہیں پہلے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی زمین پہ لیٹ کے چاٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوتے کہ ووٹ دے دو. جیسے ہی ان کو سلیکٹ کیا رہتا ہے اسی وقت کیا فرعون نے فرعونیت دکھائی انہوں نے. ان لوگوں کے کپڑے بدل جاتے ہیں, ان کی ٹون, ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں, بیکاز کریکٹر ان کا شروع سے اسی طرح کا ہے کہ بس دکھائیں گے کچھ, ہوں گے کچھ. ان لوگوں کو اب میں کیا, we all know that, اس بارے میں کیا لمبی بحث کرنی ہم نے. So we need to make sure کہ اگلی نسلوں تک, اور کرنٹ نسل سے ہی بات شروع کریں گے نا, پچھلی نسلوں کو تو چھوڑیں, ویٹ کریں, ان کا یہی پلان ہے. جو اگلی نسلیں ہیں نا ان کو آپ انٹلیکچولیزم کی طرف لے کے آئیں. نمبر 1 میجر فورس آپ کی آئی کیو ڈیولپمنٹ پہ ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر آئی کیو بڑھاؤ لوگوں کا. مسلمان کا اتنا اوپن آئی کیو کہ تمام تر ایجادات, تمام تر سائنس کی بیسس, اور چھوڑیں لوگ کہیں گے ہاں آپ مسلمان ہیں بائسڈ ہیں, تو اسلام کے اندر ڈال دیا آپ نے ساری بائسز, تو آپ ہسٹری سے پروو کر کے نکال لیں کہیں اور سے. دنیا کا سب سے بڑا دہریہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں ہاں یار شروع تو
ساری کی ساری بنیادیں تو مسلمانوں نے ڈالی. وہ کہاں سے آ رہی تھیں سائنس کی ساری بنیادیں؟ ویئر ڈو یو تھنک؟ تو کیا لگ رہے تھے کہ سارے کے سارے عربین پیننسولا سے سارے کے سارے سائنٹسٹ نکل رہے تھے؟ اور اصلی والے سائنٹسٹ مفکر اور تدبیر کرنے والے, عقل کرنے والے لوگ, کائنات کے مطلب مطالب نکال رہے تھے بیٹھ کے, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, ہماری نیچرل میک کے اندر ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کریں. We do not get attracted by people who govern us. We govern our society. We get attracted by people who govern our minds and hearts. وہ والے لوگ ہم پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. ہم گوگل سے کاپی پیسٹ کرنے والی پریزنٹیشن چلانے والی قوم ہے کہ کسی گورر نے لکھ دی ہے تو وہ صحیح ہی ہوگی. You need to understand. No, بیٹا سن لینا, پہلے تو انٹلیکچوئل فیکلٹی کریٹ کرنا ضروری ہے. روڈ میپ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو سب سے پہلے بلڈنگ بنائے نا, اس سے پہلے اس کی بنیادوں کے اندر شاک ابزاربرز بنائے نا. بلڈنگ کھڑی کرنے سے پہلے آپ بلڈنگ کے گرنے کے انتظامات کرتے ہیں نا, کہ گر نہ جائے کہیں. یس, سو یہ سائملٹینیس پروگرام ہے, مگر سب سے زیادہ محنت اس کے اوپر کرنی ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی آئی کیو ڈراپ کرنے والی کوئی بھی حرکت, کوئی بھی ایسا معاملہ, کوئی بھی ایسی ریفارم نہیں کرنی جس سے قوم کا آئی کیو اسلام میں کم ہو رہا ہو. آپ خود سوچیں, آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کہ کسی بھی ایک مولوی کا ورلڈ ویو یا کسی بھی ایسے مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے آئے سکیں اپنا ورلڈ ویو بتا, دنیا میں چل کیا رہا ہے, کون کون سے دین ہے, کیا کیا نظام چل رہے ہیں. آل یو لائک یہودی جو ہے نا وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہودی کا نظام ہے, یہودی کا ایجنٹ ہے, یہ یہودی. ان دیئر ورلڈ ویو از سو پولرائزڈ دے کین ایون انڈرسٹینڈ کہ میں نے تم سے نیگیٹیوٹی پوچھی نہیں, میں نے اگلے 50-100 سالوں کے اندر کون سی طاقتوں نے کیا کیا ریفارمز کرنی ہے, وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, یہ پوچھ رہے ہیں. اگلے پازیٹیو 10 قدم کیا اٹھائے گی دنیا, ان 10 میں سے کتنے مسلمانوں کے ہیں؟ جواب آئے گا 0. یہ چھوڑیں کہ نیگیٹو کیا ہوں گے, وہ تو ہم سے زیادہ کون نیگیٹو ہونا. پھر دوسرا کام یہ جو کرنا ہے کرتے ہیں مسلمان جتنے بھی آپ کو ملیں گے علماء کرام, وہ امت کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے کہ نہیں ہم مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے بس. میجر کرائم ہے یہ, میجر کرائم. بنی نو انسان کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا, کہیں پہ استعمال ہی نہیں ہوتا, کسی مسجد کسی کتاب میں. اللہ تعالیٰ رجال نساء بولے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ عورتوں نے فریاد کی, آدمیوں نے فریاد کی. کہیں پہ بھی اللہ نے کہا مسلمانوں نے فریاد کی تو تم بچانے کیوں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے تو قتل کی آیتیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ عورتوں اور مرد فریاد کر رہے تھے اس بستی میں کہ یا اللہ ہمیں بچا. آدمی اور عورت بولا اللہ نے, تم نے جا کے فساد کو قتل کیوں نہیں کیا, ان کو کیوں نہیں بچایا. You need to understand, سائیکالوجی کوئی اور ہے, ڈسپوزیشن ہی کوئی اور ہے, اینگل دیکھنے کا ہی کوئی اور ہے اصل میں صحابی کا. اور کیوں میں نے آپ کو یہودیوں سے بات شروع کی ہے, پروٹیکشن مل رہی تھی. یہودیوں سے بڑا آج کل کا مولوی کہے گا یہودی ہمارے خلاف ہیں, یہودیوں کو مارنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کا مطلب یہودی نہیں ہوتا بائی دی وے, اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, مگر انہی یہودیوں کو صحابی پناہ دے رہی جا رہے تھے. انہی یہودیوں کو تمام تر تابعین نے کہا جو کرتے ہو کرو یار. سوچیں مینٹل ڈسپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کو کھلے عام چھوڑ دیں. اسرائیل سب سے پہلے اسرائیل ختم ہونا چاہیے دنیا سے, میری بلیف ہے. وی شوڈ لٹرلی ڈسمینٹل پیس بائی پیس all of what Israel has done and what it represents. Even Judaic philosophy کے اندر بھی یہ ٹیبرنیکل کا کانسیپٹ طاغوت ہے. لٹرلی وہ لفظ بھی طاغوت ہی ہے. یہ جو انہوں نے اسرائیل بنایا ہے یہ جوڈائزم میں بھی طاغوت ہے. اور میں یہودیوں کی پرو نہیں بات کر رہا ہوں, اب وہ یہودیوں کی سائیکالوجی بھی وہی بن چکی ہے جو کہ پولرائزڈ ہے. موقع ملے گا وہی بندہ مار دیں گے مسلمانوں کا, کسی شک میں مت رہیے گا. What I'm saying is مسلمانوں کی سائیکالوجی کے اندر جو 2-3 لبرٹی, فریڈم آف انڈیویجول اینڈ دا کمیونٹی ہے وہ چھین لیں گے تو کون جائے گا آپ کی طرف, کون اٹریکٹ ہوگا. ڈنڈا مار کے تو کوئی, تھپڑ مار کے تو کوئی شراب نہیں پیتا, کوئی زنا نہیں کرتا, کوئی ڈنڈا مار کے چل زنا کر. یہ سمجھتے ہیں ڈنڈا اور تھپڑ مار کے اللہ کی طرف لے کے آئیں گے. کسی کو ڈنڈے مار کے پیسے دیں گے نا تو لوگ کہیں گے رکھ پیسے اپنے پاس, نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جو تم مجھے روز تھپڑ رسید کرتا ہے اس کے پیچھے. لوگ پیسوں کو نہ کر دیں گے, لوگ عیاشیوں کو نہ کر دیں گے, اور یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کرو, ادھر آؤ تمہیں ڈنڈے سے بتائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف کہہ جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, انٹلیکچوئل اٹریکشن کو سب سے پہلے سپریم ڈکلیئر کریں اپنے اندر, اور اس کے بعد بچے ٹرین کریں. پھر آتی ہے بات کہ بھیا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, پھر پولیٹیکل سائنس سکھائیں بچوں کو. ٹھیک ہے, جب تک آپ پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ڈالیں گے مسلمانوں, لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر, لڑکیوں میں اسپیشلی پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ڈالیں گے, کیونکہ لڑکی ماں بنتی ہے, پھر
وہ پھر آگے سے ری ایکٹیویٹ کرتی ہے ہر ایک. پولیٹیکل ایکومن آپ صحابیات کا دیکھیں, آپ صحابہ کا دیکھیں, ایسے ایسے قصے ہمیں سنائی جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے 1000 سال میں ایک دفعہ قصہ ہوا تھا. معتصم باللہ کے ٹائم کا, متوکل علیہ کے ٹائم کا, مامون رشید, ہارون رشید کے ٹائم کا. یہ تابعی ہیں کہیں سے بھی نہیں, بلکہ یہ تو 2 نمبر خلیفہ نکلے ہمارے. ان کے دور میں بھی عورتیں کس کس لیول پہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں, کسے سنائے جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ایک لڑکی کو کہ یہ کیا ہو رہا تھا. ہاؤ کین اے وومن ڈو دس. ایک لڑکی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے صحابہ کے دور میں گھوڑا پکڑا اور جنگ میں نکل گئی. پیپل آر پریزنگ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. ذرا سوچیں تو صحیح. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, biggest most crispy voice of clarity of what the constitution of Islam is, the philosophy of Islam is, and the legislation of Islam is. تینوں فیکٹر, تینوں پلرز حضرت عائشہ نے بیان کر کے بتائے ہمیں. آپ نکال کے دکھائیں, ایک گوری نکال کے دکھائیں ایسی, یا پھر کوئی کالی نکال کے دکھائیں. کوئی مسلمان, دور کی بات ہے, دور کی بات ہے, مسلمان نے سوچا ہی نہیں کبھی. بچوں کے نام رکھنے کی اسپیشلسٹ ہے پاکستانی عورت کی, بس پہلے ہی پتا ہے اس کے 4 بچے 6 بچے ہونے, ان کے نام یہ ہونے. امیجن کریں نا کس ڈیپتھ میں ہم آ گئے. سو لفٹ دیم اپ. پولیٹیکل سائنس, ایسٹرو فزکس, اسٹرانومی, بایولوجی, جو آپ کی فزیولوجی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی زبانیں ہیں ساری. آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اسٹرانومی کی آیتیں, بایولوجی کی آیتیں, ڈسائفر ہی نہیں کر رہے ہم سکرے, قرآن پاک کو ڈسائفر نہیں کر رہے. فزکس پوری کی پوری کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ابھی تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں. اور میرے اوپر کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ فزکس کی بات کرتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کسی اور سائنس میں نکال کے دکھا دو. فزکس کے علاوہ آیت کا مطلب ہی نہیں نکل سکتا. تو نہیں, وہ یہ کوئی نئی باتیں اسلام میں لا رہا ہے. میں نئی باتیں لا رہا ہوں, صحابہ کی ڈائریکٹ حدیثیں سنا رہا ہوں, ڈائریکٹ صحابہ کی حدیثیں سنا رہا ہوں, مستند اہل سنت کی حدیثیں سنا رہا ہوں. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ علی بن ابی طالب کا نام لگا لیا تو شیعہ ہوگا, تو شیعوں نے تو اپنی طرف سے من گڑت کہانیاں سنائی ہوتی. میں آپ کو ایک کمپیریزن دے دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے. اہل تشیعوں کی حدیث ہے کہ حضرت اسماعیل کو نامینیٹ کرنا تھا, جس پہ اسماعیلی نکل آئے نا, کہ اسماعیل کو نامینیٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ شجرہ ایسے ہی بنتا ہے, بڑا بیٹا امام بنتا ہے. یہ اہل تشیعوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. مگر حضرت جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو نامینیٹ کر دیا کہ نہیں, یہ ہے ہماری لڑی آگے امامت کس سے چلے گی. لوگ پاگل ہو گئے. ابھی بھی باید پاگل ہیں, اسماعیلی نے تو کہہ دیا نا کہ جعفر صادق نے غلطی کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت کے لوگ, میں اہل تشیعوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میں اہل سنت کے لٹریچر کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں, کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سنیں اس بات کو. تو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کاظم کو پھر لوگوں نے کہا یہ کیا ہو, چھوٹا ہے ابھی, کاظم چھوٹا کہتے ہیں, تو موسیٰ کاظم کو کیوں کر دیا ہے. تو امام کو چیلنج کر دیا لوگوں نے وقت کے, اور لوگوں نے آگے بھی ٹیسٹ کے لیے کہا کہ ایک بندہ آیا اونٹنی لے کے, امام جعفر صادق نے کہا کل اپنی اونٹنی کے اوپر آنا گھر پہ, میں تمہیں جواب دے دوں گا. وہ اونٹنی پہ آیا تو دروازہ موسیٰ کاظم نے کھولا. غور سے سنیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. یہ اہل تشیعوں کا لٹریچر بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو بندے نے دروازہ کھولا تھا, کھٹایا, موسیٰ کاظم نے دروازہ کھولا, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب سے ملنے آیا ہوں. تو موسیٰ کاظم نے کہا ویٹ کیجیے, اور وہ اونٹنی پہ بیٹھے, اور اونٹنی ہوا میں گئی اور ٹریول کیا اس نے حد ذوالقرنین تک. یہ اہل تشیعوں کا لٹریچر کوٹ کر رہا ہوں میں. حد ذوالقرنین تک اونٹنی گئی, اور پھر وہ واپس آئی. تو اس بندے نے حضرت جعفر صادق کا ویٹ کر رہا تھا. جب جعفر صادق باہر آئے تو حضرت جعفر صادق نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا سوال لائے ہو. تو اس نے پوچھنا یہی تھا کہ موسیٰ کاظم کو کیوں نامینیٹ کیا ہے. تو مگر اس نے نہیں پوچھا, اس نے کہا نہیں کچھ نہیں, جو مجھے سوال لینے آیا تھا اس کا جواب مل گیا. اب یہ کیا من گڑت کرنی ہے, کیا پتا ہو. ہماری سائیکالوجی ہے کہ اہل تشیعوں کی جو بھی کہانی آئے گی وہ من گڑت ہوگی. ٹھیک ہے, ہوگی. اصل عجیب سی بات نہیں ہے یہ کہ قرآن پاک نے بھی جب ذوالقرنین کا ذکر کیا, ذوالقرنین کا, تو سببہ کا ذکر کر کے اس کو آسمانوں پہ ہی پہنچایا. تابعین نے کہا, خود تابعین نے کہا, زید بن اسلم نے کہا کہ جب بھی سببہ کا لفظ صحابہ لیتے تھے تو آسمانوں پہ جانے والے راستے لیتے تھے. جب میں نے یہ بات کوٹ کی, اوے یہ تو نئی باتیں میں نے لکھی ہے. جعفر صادق کی کہانی اہل تشیعوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں نے لکھی ہے, اہل سنت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھا میں نے سببہ کا مطلب بتایا, زید بن اسلم نے, میں نے بتایا تھا. اچھا چلیں, آپ کو کوئی شک ہے, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. علی بن ابی طالب نے جب کہا, جب میں نے یہ ویڈیو ریلیز کی کہ حضرت نوح کا جو سیلاب تھا نا, کرنٹ لوکل واٹر سائیکل کے اندر سے دنیا فلڈ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ غامدی صاحب کسی اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مسئلہ تھا میرے سے کہ یہ آپ نے کیا لوکل سیلاب کو دنیا کے سیلاب پہ کیوں لے آئے. یہودی کو بھی پتا ہے, عیسائی کو بھی پتا ہے, مسلمان کو بھی پتا ہے کہ پوری دنیا فلڈ ہوئی تھی, مگر بس آپ کو نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے ایک لوکل سینس استعمال کی ہے کسی اپنے استاد کی. آگے خود سنیں غور سے.
یہ بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ لوکل فلڈ تھا, آپ نے پوری دنیا کو فلڈ کر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح جا کے ایک ایک جانور پکڑ رہے ہوں, وہ اس وقت ملینز آف سپیشیز کو ایک کشتی میں کیسے لے کے آئے. یا آپ یہ بتائیں کہ 950 سال کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی 40 بندوں کے اوپر, ایک ہی نسل کے اوپر کیسے ثابت کیا آپ نے؟ ان کے اور بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے؟ ایک ہی نسل میں 950 سال صرف تبلیغ کیا انہوں نے. 910 سال کی شادی کی تھی انہوں نے, 910 سال کے تھے وہ. باقی کی نسلیں اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ پر وہاں 34 نسلیں بنتی ہیں. اگر خالی 35 سال میں شادی کروں ایک بندے کی تو کتنے ہو باقی کے لوگ؟ something else that is going on. کیسے بھی معمہ حل کرنا پڑتا تھا سائنس کے تھرو. کہاں سے لگائی میں نے سائنس؟ علی بن ابی طالب نے. اہل سنت کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, مستند ترین حدیث, کہ حضرت نوح کے دور میں جو سیلاب کا پانی آیا تھا وہ مجرہ کہکشاں سے سیدھا دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا تھا. مجرہ از میجورس, وہاں کا پانی یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا. اوکے, بات ختم ہو گئی؟ نہیں, بات تو ابھی شروع ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکل رہے ہیں, جڑ سے نکل رہے ہیں, پانی دنیا میں آ رہا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں کہاں سے, کون سی سائنس سے ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو سبابہ کا مطلب پھنسا ہوا تھا کہ ذوالقرنین, وہ شیخ عمران نے کہہ دیا کہ وہ آرمینین وہاں سے بلیک سی تک اور کیسپین سی کے بیچ میں گیا تھا. وہ شیخ عمران کو نبی ہیں, انہوں نے غلطی کر دی, کوئی بات نہیں, انسان ہے. وہ اتنے قطعیت سے بات کر رہے ہیں تو ان سے کوئی حدیث کا ریفرنس لے لیں. کہیں آرمینیا لکھا ہوا ہے, کہیں کیسپین سی لکھا ہوا ہے حدیث میں, ہمیں بتا دیں. میں آپ کو حدیث صحابہ کی بتا رہا ہوں, اپنی کوئی اوپینین تو بتا ہی نہیں رہا ہوں میں. جب سبابہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ سبابہ کا مطلب صحابہ آسمان میں جانے والے راستے تھے. اب میں کیوں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں بیٹا, اور سمجھیں اس بات کو, یہ طول کیوں دے رہا ہوں اس بات کو. یہ دماغ کی نسیں پھاڑ دیتا ہے اس مسلمان کی کہ جو مسلمان لوکل مولوی سے ٹرین ہوا ہے, اور کہتے ہیں فلمی باتیں کر رہا ہے. حضرت علی کو بتا رہے ہو نعوذ باللہ کی, حضرت زید بن اسلم کو بتا رہے ہو, اہل تشیع جعفر صادق کو بتا رہے ہو کہ فلمی باتیں کیا ہوتی ہیں اور صحیح باتیں کیا ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرات اور نیل سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں, کیونکہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں, اس کے پھل ساتویں آسمان میں. چار پانی کے ذخیرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے. یہ چاروں کے چاروں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمانوں میں سے آ رہے ہیں. یہ فزکس کے علاوہ میں کہاں سے ایکسپلین کروں؟ ابھی پچھلے 10-20 دن پہلے آرٹیکل آیا, سولر سسٹم کا جو پانی ہے اس وقت ہمارے سولر سسٹم کا, وہ آؤٹ آف سولر سسٹم امپورٹ ہوا ہے. ابھی ناسا نے بول دینا, ان لوگوں کا انٹلیکچولیزم جاگ جانا ہے. جب نبی علیہ السلام کچھ کہیں, نہیں وہ ہوائی تلسماتی قسم کی باتیں. اس لیے تو خلافت سے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو, عام مسلمانوں کو, کیونکہ بیچ میں ایک گیپ ہے میجک کا, کہ جو صحابی بات کریں گے وہ میجیکل بات ہے, اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہونی چاہیے, بس سمینا واتانا. اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں میں بتا رہا ہوں, علی بن ابی طالب کی مستند حدیث بتا رہا ہوں. ایک نہیں ہے میرے پاس, سینکڑوں ہیں. سورہ کاف کے اوپر ایک ویڈیو 13 گھنٹے کی میں نے قسطیں کی انگلش میں, جان کے میں نے انگلش میں کی, کیونکہ مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مفت میں فتوے آنے تھے, میں نے سوچنے والوں کے لیے کی تھی. سورہ کاف پہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندے نے سورہ کاف کی تلاوت کی اور باہر گھوڑا ہنانا شروع ہو گیا. باہر نکلا کہ کیا ہوا ہے, تو ایک بندے نے بتایا کہ میں نے بدلی سفید بادل لے کر جو آسمان سے نیچے آئے, تیرے گھوڑے کو اس نے کور کر لیا تھا, پورے کے پورے علاقے کو کور کر لیا تھا. یہ میں مستند ترین حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. نیچے سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. خالی میرے پاس کچھ 136 حدیث ہیں جو صرف سورہ کہف کے اوپر فزکس کے تھرو ایکسپلین کی جا سکتی ہیں. سورہ قمر جو میں نے ابھی آپ کو سورہ نوح والی سنائی ہے, حضرت علی بن ابی طالب اس پہ سرٹیفکیٹ دے چکی ہیں کہ بھیا سولر سسٹم فزکس کے تھرو ایکسپلین ہوگی یہ ساری. سورہ تکویر میں نے شروع کی, میری ٹیم نے کہتے نہیں سر دھوئیں نکل آئیں گے قوم کے, سورہ تکویر پہ نہ آ جانا. سوچیں تو صحیح. قرآن پاک نے انٹلیکچوئل کور مسلمانوں کو کیا, پوری دنیا کی تمام تر قیامت تک کے بچوں کو انٹلیکچوئل آئی کیو بڑھا رہا ہے قرآن پاک. مگر نہیں, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ شراب کی کتنی سزا ہے, زنا کی کیا سزا ہے, نکاح کیسے کرتے ہیں, طلاق کیسے کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں. That's what the Quran is for them. نعوذ باللہ. لوگ کیسے اٹریکٹ ہوں گے؟ لوگ طلاق لینے اور نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں. ایکچولی مسلمان نکاح کرنے کے لیے غیر مسلم ہوتے ہیں. We all know that. جتنے بھی مسلمانوں کے اوورسیز نکاح ہو رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ مجبوراً پیپر ورک ہو رہا ہے نیشنلٹیز کے لیے. قرآن پاک کے اوپر تو نکاح بھی نہیں کرتے ہم. مگر کسی مولوی سے پوچھ لیں 12-13 نکات اسلام کے کیا ہیں, بس وضو کیسے کرنا ہے, شادی کیسے کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے. مناسک اسلام ہو گئے ہیں نعوذ باللہ. کہاں پہ اسلام نے پوری کی پوری قوموں کو فتح کیا ہوا تھا,
تمام تر 300 سال کے تابعین تبع تابعین نے بنیاد رکھی اور سارے کے سارے مسلمان ایسٹرو فزکس کی بنیاد رکھ بیٹھے. آپ روڈ میپ پوچھ رہی ہیں, سب سے پہلے آئی کیو بڑھانا ہے روڈ میپ, اس کے بعد ای کیو بڑھانا ہے. سب سے پہلے ای کیو بڑھا دیں, چلیں آئی کیو بھی اگلی نسل بڑھا دے گی کہ بات کیسے کرنی ہے, کیا بات کب نہیں کرنی, لوگوں کی سائیکالوجی کو پڑھنا کیسے ہے, اس سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں فیئر کا فلیور کون سا ہے, فیسینیشن کا فلیور کون سا ہے. اگر آپ فیسینیشن کی ڈیمانڈ کے اندر فیئر ڈالنا شروع کر دیں گے تو لوگوں نے بھاگ جانا آپ سے. اور اگر آپ نے فیسینیشن کے اندر فیسینیشن ڈالی مگر اس گرامر میں نہ ڈالی, لوگ پھر بھی بھاگ جائیں گے. وی نیڈ ٹو برنگ دا ہول ہرڈ انٹو دس. باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے. اچانک جب ہم خلافت کی بات آتی ہے یا پھر لیڈرشپ کی بات آتی ہے, نہیں وہ ہم نے صرف تلواریں نکالنی ہے, ڈنڈے نکالنے ہیں, اور وضو سکھانا ہے, استنجا سکھانا ہے, نکاح سکھانا ہے, طلاق سکھانا ہے, حرام سکھانا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزوں پہ دوزخ میں جاؤ گے. اور جنت اور دوزخ ہے کیا, کس ستاروں میں, کیا کانسٹیلیشن. لوگ اٹریکٹ ہو کے آئیں گے اسلام کی طرف. دوزخ کی ایکسپلینیشن ہے ہمارے پاس, سائنس ہے اس کی پوری, فزکس بتاتی ہے, نبی اسلام کی حدیثیں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ایسٹرونومیکل ساری کی ساری احادیث ہیں وہ جنت کی. قرآن پاک کی آیتیں ہیں, سیدھی آیتیں ہیں قرآن پاک کی کہ اس دن آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں گے, دروازے ہو جائے. جنتی آسمان کی طرف ٹریول کریں گے, آسمان اپنے دروازے کھول دے گا, نور کھینچا چلا جائے گا رائٹ کی طرف, اور فرنٹ سے نور کھینچا جا رہا ہوگا. سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, میسیجز میں بہت سے لوگوں کو آپ کی آواز سننے میں دقت ہو رہی ہے. ریزن بینگ کہ بہت سے لوگ جو اسپیکرز میں انہوں نے اپنے آپ کو میوٹ نہیں کیا ہوا, تو کائنڈلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میوٹ کر دیتے ہیں, ایکو ہو رہی ہے آواز. اسپیکرز پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر دیجئے, ایکو تو ہونی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. Too many speakers, too many people in the. سہیل بھائی, میں نے آپ کو ٹویٹر پہ بھی یہ کہا تھا کہ کو ہوسٹ بنانا بہت ضروری ہے, اس سے یہ ہوگا کہ جنہوں نے